نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، منبع جود و سخاوت، معدن رشد و ہدایت، سید کائنات، فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ خلوص و عقیدت کے ساتھ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں رفیق گرامی وقار، ممتاز القراء حضرت حافظ و قاری لعیق احمد صاحب قبلہ، کہ جنہوں نے سرزمین سنبھل میں اور قرب و جبار کے اندر فروغ تعلیم قرآن کے حوالے سے وہ کارنامہ پیش کیا ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لائق صد تہنیت و مبارکبادی کے مستحق ہیں جملہ اہل محلہ، جو قاری صاحب کا دامے درمے قدمے سخنے جیسے بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے ہر ممکن تعاون پیش کر کے فروغ علوم نبویہ میں ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے حوصلوں میں اور قاری صاحب کے ارمانوں کے اندر اسی طرح سے عروج و ارتقاء عطا فرماتا رہے، اور فروغ علوم نبویہ اسی طرح سے ہوتا رہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ قاری صاحب نے موضوع متعین کیا نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ بلا شبہ نماز اسلام لانے کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، وہ عبادت ہے جس کا قرآن و حدیث میں ساری عبادتوں سے زیادہ حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ کا بھی حکم قرآن میں آیا ہے، روزے کا بھی آیا ہے، حج وغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے، حدیثوں میں آیا، لیکن جتنی تاکید، جتنی تکرار اور عبادتوں کے حوالے سے مطالعے میں نہیں آتی جتنی تکرار اور تاکید نماز کے حوالے سے آتی۔ کہیں فرمایا جاتا ہے اقیموا الصلاۃ، کہیں فرمایا جاتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہیں فرمایا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز کے حوالے سے اس کی اہمیت بتائی گئی، بلکہ نماز تو عبادت مقصودہ ہے، جو عبادت غیر مقصودہ ہے وضو، اس کے حوالے سے بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں صغیرہ، چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جب عبادت غیر مقصودہ کا یہ عالم ہے تو پھر عبادت مقصودہ کا آپ اندازہ خود ہی لگا۔ سبحان اللہ۔ عبادت غیر مقصودہ ہے وضو، اور عبادت مقصودہ ہے نماز۔ تو جب وضو کے یہ کمالات ہیں تو نماز کی اہمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نماز کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے تو اس حدیث پاک کے ٹکڑے کی طرف آپ نظر کیجئے۔ حضرت جبریل ایک سائل کی شکل میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یعنی اخلاص یہ ہے کہ ان تعبد کأنک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے. اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تصور ضرور قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس حدیث کے ٹکڑے کی طرف نظر فرمائیں کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے. جب بھی کوئی سختی پیش آتی، جب بھی کوئی دشوار گزار معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے. ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کا نمونہ چاہیے، کوئی نہ کوئی کردار ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بلا شبہ قرآن پاک کی روشنی کے حوالے سے میں عرض کروں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو جب آپ کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ہمیں بھی اگر کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو ہمیں بھی تو نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر ترکی کے مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے پہلے مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. خالی موبائل پہ دیکھ کر کے وہاں کی خبروں کو سن کر کے کفے افسوس مل لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دعا کریں، نماز پڑھیں. کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تکبیر تحریمہ، یہ استقبال قبلہ، یہ سارے شرائط نماز اور فرائض نماز جو ہیں ان میں آپ ذرا غور تو کیجئے. آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے مرکز یعنی قبلہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور اپنے ظاہر و باطن سے وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے اور وہ اپنے منہ سے بھی کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان جب تالاب میں ڈوبتا ہے، کسی پانی میں ڈوبتا ہے تو وہ ہاتھ اوپر کو ہاتھ اٹھاتا ہے نا اوپر کو، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر کو. اب ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پر کہ کوئی اگر مجھے دیکھ رہا ہو تو پکڑ لے، مجھے ڈوبنے سے بچا لے. ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر کے گویا یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، سیئات سے میرا نامہ اعمال بھرا پڑا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، مجھے گناہوں کے بھنور سے نکل، میری زندگی گناہوں کے گرداب میں ہچکولے کھا رہی ہے. اے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی مجھے ان گناہوں کے کشتی جو ہے اس اے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے نجات عطا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے آپ ایک ایک رک اور نماز کی ایک ایک شرط کو دیکھتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آپ کہیں گے مولانا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ نے کیا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے، مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور مسجد ہی میں خوب شور شرابہ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے مسجدوں میں شور کرنا، اور آج یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. مسجدوں کا ادب و احترام ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نمازی بھی ہے لیکن گناہگار بھی ہے، ایک نمازی بھی ہے لیکن شراب خور بھی ہے، ایک نمازی بھی ہے لیکن وہ گناہ کرتا ہے. تو قرآن تو ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا تو ہو نہیں سکتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے سچا وہ ہے، اس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے فرما دیا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو بلا شبہ روکتی ہے. یہ ایک نسخہ قرآنی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نسخہ ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. یہ بالکل فائنل ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہو نہیں سکتی.
تو پھر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہے لیکن پھر بھی گناہگار ہے، نمازی ہے پھر بھی غلط کاریاں کر رہا ہے، نمازی ہے پھر بھی غیبت کر رہا ہے، نمازی ہے پھر بھی ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، نمازی ہے پھر بھی نماز ہی کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے حسد کر رہا ہے، نمازی ہے پھر بھی مسجد میں جمعے کے دن چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ چپل کیوں چورتے ہیں؟ کیا وہ شیطان چرا کے لے جاتا ہے؟ ہم ہی چراتے ہیں ایک دوسرے میں، ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جوتیاں چرانے والے، ہم ہی لوگ ہوتے ہیں چپل چرانے والے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے۔ گلیب بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا، تم تو صرف چوری چپل ہی چراتے ہو، بڑے بڑے کارنامے انجام دے رکھے لوگ، بہت کچھ کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ علامہ اقبال نے بہت دنوں پہلے کہہ دیا تھا، گلیب بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا، جو موقع پڑ جائے وہ چرا کے لے جائیں۔ گھنٹے چوری ہو جاتے تھے مسجدوں میں، پہلے آپ نے دیکھا، اور اس طرح سے کیا کیا نہ چوری ہو جاتا ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک چھوٹی سی چیز جو پیروں میں ڈالی جاتی ہے جب وہ چوری ہو سکتی ہے تو پھر بڑی بڑی چیز ہے کیا نہیں چرا سکتی؟ صحیح بات ہے۔ تو بہرحال نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن چوریاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے قرآن کے نسخے میں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس نسخے کا طریقہ ہم نہیں صحیح طریقے سے استعمال کرتے۔ ایک حکیم نے، آپ کمزور ہو رہے ہیں، حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب نے کہا 10 بادام یا 5 بادام جو بھی انہوں نے مقدار بتائی وہ آپ صبح نہار منہ کھا لیا کریں۔ اب آپ نے صبح کو آئے اور آپ نے جو ہے ثابت بادام کھانے شروع کر دیے، حالانکہ حکیم صاحب کا مقصد تھا گری کھانا ہے، اس کا مغز کھانا ہے، اس کا گودا کھانا ہے، لیکن آپ نے ثابت بادام ہی کھانا شروع کر دیے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بادام آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ تو کیا حکیم ہے؟ نہیں، حکیم کے نسخے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بلا شبہ بادام مقوی ہے، بلا شبہ بادام جو ہے تقویت دیتا ہے، لیکن جب اس کا طریقہ استعمال آپ بدل دیں گے، اس کا استعمال کا طریقہ آپ بدل دیں گے تو بجائے فائدے کے نقصان دے گا۔ اسی طرح سے یہ قرآن کا نسخہ ہے، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے، لیکن اس کا جو طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا وہ طریقہ وہی ہونا چاہیے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جو گویا تم خدا کو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ تصور نہ قائم ہو سکے تو یہ تصور قائم کرو کہ گویا خدا تمہیں دیکھے۔ اگر حضور کے اس طریقے کی روشنی میں ہم نماز پڑھیں گے جو طریقہ ہمیں حضور نے بتایا ہے تو بلا شبہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے جیسے پہلے روکتی تھی، جیسے حضرت ابو بکر کو روکتی تھی ہمیں بھی روکے گی، جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کو روکتی تھی ہمیں بھی روکے گی، جیسے حضرت عثمان غنی کو روکتی تھی ہمیں بھی روکے گی، جیسے حضرت مولا علی کو روکتی تھی ہمیں بھی روکے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اس طرح سے ادا کرنی چاہیے۔ نماز کی اہمیت اور نماز کے فوائد، نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ دل پر نورانیت آتی ہے نماز پڑھنے سے، چہرے پر نورانیت آتی ہے نماز پڑھنے سے، اور دل منور ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، دل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز الصلاۃ معراج المومنین ہے، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ اور ایک نماز کا فائدہ یہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کیا، نماز کو قائم نہیں کیا، اس نے دین کو منہدم کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسی طرح سے نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ آدمی پاک رہتا ہے نماز پڑھتا ہے، بے نمازی اکثر و بیشتر ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ کب موت آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے، ناپاکی کی حالت میں دنیا سے جانا ہو، لیکن یہ نمازی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے کپڑوں کا بھی لحاظ کرتا ہے، اپنے بدن کا بھی لحاظ کرتا ہے، جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کو بھی دیکھتا ہے۔ ساری پاکیاں حاصل کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، ناف کے نیچے نیت باندھ لی، احناف کے نزدیک ناف کے نیچے نیت باندھنی ہے مردوں کو، اور عورتوں کو سینے پر نیت باندھنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے اندر یہ حکمت بتائی گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟
اچھا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ. ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا مرد نے. مرد کا نفس امارہ خواہش نفسانی کا جو مرکز اور محور ہے وہ ناف کے نیچے. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیتے ہیں اپنے مقلدین کو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے زبان حال سے یہ اعلان کر دو اے اللہ تعالیٰ میں اپنی خواہش نفسانی کو مار کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, میرے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لینا. اسی طرح سے عورت کا جو خواہشات نفسانی کا مرکز و محور ہے وہ سینہ ہوتا ہے, اس لیے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں اور زبان حال سے وہ بھی یہ کہیں اے اللہ تبارک و تعالی ہم اپنی خواہش نفسانی کو تج کر کے, خواہش نفسانی کو پیروں تلے دبا کر کے, روند کر کے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طرح سے ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھیں کہ ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی, کیسے خلوص کے ساتھ وہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے. آج ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سارا حساب و کتاب جو ہے نماز میں ہی لگا لیتے ہیں. کہاں کیا کیا ہے, کھیت پہ کون سے کھیت پہ جانا ہے, کیا 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 نہیں کیا, ساری چیزوں کا حساب وہ وہیں پر لگا لیتے ہیں. ایک شخص آیا, اس کا مال رکھ کر کے کہیں وہ بھول گیا, مال اس نے دفن کیا کہیں زمین میں. پہلے کوئی آج کی طرح تجوریاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا, لوگوں کے پاس زیادہ خزانہ ہوتا تھا تو وہ مٹکے جو ہے زمین میں دبا دیا کرتے تھے. مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو مٹکے صاحب. تو بہرحال اس نے اپنا مال کہیں دبا دیا اور وہ بھول گیا. حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں گیا, حضور مال دبا دیا تھا, بھول گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹالنے کی کوشش کی. وہ بہت بڑے امام اعظم تھے, بہت بڑے امام تھے, وہ فقیہ اعظم تھے, معوض نہیں تھے, معوض نہیں تھے, کاروباری تعویذ کرنے والے نہیں تھے. ٹالنا چاہا لیکن جب وہ نہیں گیا تو آپ نے ایک وظیفہ بتا دیا, نماز پڑھ لیجیے, نماز پڑھ لینا جا کر کے, لیکن 100 رکعت نماز پڑھیں, 100 رکعت نماز پڑھ لینا جا کر کے, انشاءاللہ تیرا مال تجھے مل جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے, واقعے کے اندر, کہ جب اس نے نماز کی نیت باندھی تو بس اس کا دماغ کہاں گیا تھا, میں کہاں گیا تھا, سب پورا نماز پڑھ رہا ہے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل ہے کھیت میں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل ہے بازار میں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل ہے نہ جانے کہاں. آلووں کا بھاؤ بہت مندہ ہو گیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی کسانوں کی حالت اظہار پر رحم فرمائے, آمین آمین, اور تاجرین کی حالت پر بھی رحم فرمائے, آمین آمین. بہرحال پہلی ہی رکعت چل رہی تھی, اسے اپنا مال یاد آ گیا, دھیان بالکل ایک دم سے وہیں پہنچ گیا, بولے ہاں وہاں دبایا. 2 رکعت بہت جلدی کر کے جلدی اس نے پوری کی اور پہنچ گیا امام اعظم کی بارگاہ میں صبح کو, اور جا کر کے پورا واقعہ بتایا کہ بولے حضرت میں تو پہلی رکعت میں مجھے یاد آ گیا. تو فرمایا حضرت نے 100 رکعت نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولے حضرت پھر تو پوری رات اسے گننے وننے میں رہ گئی, نکل گئی پوری رات, نکالنے میں اور گننے میں رہ گئی. مطلب یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ, تو ہماری نمازیں اس طرح کی ہوتی ہیں, تو ایسی نمازیں بتاؤ کیسے بے حیائی سے روکیں گی, کیسے برائیوں سے روکیں گی. وہ نمازیں روکتی تھی بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک جنگ میں تیر لگ گئے اور وہ آپ ناصری میں اس طرح پیوست ہو گیا, اس طرح پیوست ہو گیا کہ لوگ اسے نکالنے کی کوشش کرتے تھے, تو شیر خدا جیسا شیر بھی چیخیں مارتے تھے اور فرماتے تھے بھئی اس تیر کو میرے جسم میں ہی رہنے تو بڑی تکلیف ہو, بہت تکلیف ہو رہی ہے. بہرحال لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے ساتھیوں نے کہا اس تیر کو نکالنا تو ہے, کسی نہ کسی ترکیب سے نکالیں گے تو ضرور. بہرحال جب شیر خدا حضرت علی نے نماز کی نیت باندھی, لوگ آ گئے, ادھر تو حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں نے وہ تیر آپ کی ران یا جہاں پر بھی تھا وہاں سے کھینچ لیا. نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, پوری نماز ہو گئی. جب سلام پھیرا تو آپ نے ان کی موجودگی سے یہ احساس کر لیا کہ شاید تم لوگ کسی وجہ سے کسی کام سے کھڑے ہو. انہوں نے کہا حضرت ہم اسی تیر کو کھینچنے کے لیے آئے تھے کہ جو نماز کے باہر ہم کھینچتے تھے تو آپ مضطرب ہو جاتے تھے, آپ پریشان ہو جاتے تھے, لیکن ہم نے حالت نماز میں وہ تیر کھینچ لیا. تو آپ نے فرمایا واللہ العظیم مجھے تو اس تیر کے کھینچنے کا پتہ بھی نہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو نماز اس طرح پڑھے کہ گویا خدا کو دیکھ رہے,
سبحان اللہ. اسے کیسے پتا چلے گا؟ ایک شہید جب شہادت کا درجہ پاتا ہے، جب تلوار چلتی ہے تو وہ خدا کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، جنت کا دیدار کر لیتا ہے، تو اسے شہادت کا اور تلوار کے کاٹنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اور جو خدا کا دیدار کرے، تصور یہ کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو یقیناً اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے جسم سے کوئی تیر نکل گیا یا نہیں نکلا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو اس طرح کی نمازیں ہم پڑھیں گے تو بلا شبہ 100% نماز بے حیائی سے بھی روکے گی، نماز بری باتوں سے بھی روکے گی. بے شک بے شک. نماز اس طرح پڑھیے آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خود بھی صحابی ہیں، والد محترم بھی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک مرتبہ کچھ تکلیف ہو گئی. طبیبوں نے کہا ہم آنکھ کا علاج تو کر دیں گے، لیکن کچھ دنوں کے لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کچھ دنوں سجدہ نہیں کر سکتے، آپ پانی آنے کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے مرض عود کر آئے، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کچھ دنوں تک. تو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اندھا رہنا تو گوارا کرتا ہوں، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. مجھے اندھا رہنا گوارا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں. حضرت حاتم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دن حضرت عاصم اسام نام ہے ان کا، محدث ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد حضرت حاتم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، سوال کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مولانا توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اسام محدث نے حضرت حاتم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا، اے حاتم بلخی آپ یہ بتائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ نماز کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ گویا میں کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ. اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ گویا میرا پیر پل صراط پر ہے، اور میں یہ خیال باندھتا ہوں کہ گویا میرے دائیں طرف جنت ہے، اور میں یہ تصور قائم کرتا ہوں کہ گویا میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور میں یہ تصور قائم کرتا ہوں کہ گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز. جب یہ سارے تصورات جمع کرنے کے بعد میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اطمینان قلبی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، تعدیل ارکان بھی ادا کرتا ہوں، مستحبات و نوافل اور سنن کو بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر نماز کو پورا کرنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدا کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے. لیکن اسی کے ساتھ خوف سے روتا بھی ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میری نماز کو میرے منہ پر نہ مارے. اس انداز سے پڑھی ہوئی نماز کے نمازی بھی یہ تصور اور یہ خوف خدا ان کے دل میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو ہمارے منہ پر نہ مار دے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حاتم بلخی سے جس نے سوال کیا تھا وہ بھی کوئی عام سائل نہیں تھے، محدث تھے، اپنے وقت حدیثیں بیان کرتے تھے، محدث تھے. وہ فرماتے ہیں اے حاتم بلخی، تم نے تو اپنی پوری زندگی اس طرح سے نماز پڑھی ہے، 30 سال کا عرصہ ہو گیا تم اس طرح کی نماز پڑھتے ہو، اور مجھے تو پوری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب نہ ہوئی کہ جن میں یہ تصورات میں نے قائم کی. اسی طرح سے یہی حضرت حاتم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میری کبھی جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی، پوری زندگی میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جماعت کی نماز فوت نہیں ہوئی. لیکن فرماتے ہیں جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تو میری ایک وقت کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی. پورے بلخ شہر سے صرف 1-2 لوگ آئے میرے پاس
کرنے کے لیے کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ کی کبھی جماعت نہیں چھوٹی لیکن آج آپ کی جماعت چھوٹ گئی، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو حضرت حاتم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سرد آہ بھری تھی اور فرمایا تھا آج اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہوتا تو پورا بلخ شہر آ جاتا، چاہے مجھے منہ دکھانے ہی کے لیے آتا لیکن بظاہر وہ میری تعزیت کرنے کے لیے آتے کہ آپ کو اللہ تسلی عطا فرمائے، آپ کو اللہ صبر عطا فرمائے، لیکن میری نماز کی جماعت فوت ہو گئی تو پورے بلخ شہر میں سے صرف 2 لوگ آئے۔ افسوس افسوس، دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان پر دنیا کے نقصان کو لوگوں نے دین کے نقصان پر فوقیت دے دی۔ حالانکہ دین کی جو کمی ہو، دین کے اندر جو نقصان ہو وہ زیادہ قابل افسوس ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح سے ایک ہمارے بزرگ ہیں جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ حجاج ابن یوسف ظالم گورنر تھا، حجاج ابن یوسف سے کسی بات پہ ان کی انبن ہو گئی، بہرحال وہ تو بہت بڑا ظالم تھا، صحابہ اکرام کو نہیں چھوڑتا تھا وہ تو بہرحال وہ تو تابعی تھے، تو انہیں ایک کوٹھری کے اندر جو ہے بند کر دیا، کالی کوٹھری میں بند کر دیا، اور جب 15 دن گزر گئے پورے تو حجاج ابن یوسف نے کہا جاؤ اس کوٹھری کا دروازہ کھولو اور جا کر کے ان کی لاش کو نکال لو، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ 15 دن ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہوں گے، لاش بھی سڑ گئی ہوگی، لاش کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو گئی ہوگی، جاؤ انہیں نکال دو جا کر کے وہاں سے۔ جب دروازہ کھولا گیا، عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھنے والوں کی آنکھیں، دیکھنے والے ششدر رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ جو ہے کھڑے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے بزرگان دین کے کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت امام زین العابدین معلوم ہے روزانہ کتنی نماز پڑھتے تھے؟ ایسی تھوڑے بن گئے زین العابدین، نام تو علی تھا، نام تو علی تھا، ایک علی اکبر تھے، ایک علی اوسط تھے، ایک علی اصغر تھے، نام تو علی تھا، لیکن زین العابدین بنے، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی پیشانی کا جھومر کہتے ہیں لوگ آسان لفظوں میں۔ حضرت زین العابدین معلوم ہے ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نمازیں نفل ادا کیا کرتے تھے، 1000 رکعت نمازیں نفل ادا کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے ہیں، آپ کے گھر کے چھپر میں آگ لگ گئی، گھر کے چھپر میں آگ لگ گئی، لوگ بجھانے کے لیے آئے کہ حضرت کو کہیں نقصان نہ پہنچے، حضرت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لوگوں نے آگ بجھا دی، آپ نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا بھیڑ ہے آپ کے آس پاس جمع، فرمایا کس لیے جمع ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ کے گھر کے چھپر میں آگ لگ گئی تھی، ہم اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم دنیاوی آگ کو بجھانے کی فکر کر رہے تھے اور میں جہنم کی آگ کو بجھانے کی فکر میں لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نماز کے فوائد ہیں کہ نماز سے جو ہے جہنم کی آگ سرد پڑتی ہے۔ نماز وہ ہے جس کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ٹھنڈک پہنچنے کا مطلب یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آقا آج بھی ہماری نیکیوں پہ قبر مبارک کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ قبر کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن وَجَدْتُ سُوءًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ۔ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، مزار پاک کے اندر بھی پیش کیے جاتے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے اعمال جب پیش ہوتے ہیں فَإِن وَجَدْتُ خَيْرًا، اگر میں ان اعمال کے اندر اچھے اعمال پاتا ہوں، نمازیں پاتا ہوں، روزے پاتا ہوں، زکوٰۃ و حج پاتا ہوں، دیگر عبادتیں پاتا ہوں، تو حمدت اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے امتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن وَجَدْتُ سُوءًا، اور اگر برائیاں پاتا ہوں، گناہ پاتا ہوں تمہارے نامہ اعمال میں، تو کیا کرتا ہوں؟ استغفرت لکم، تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی
سفارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر عنایتیں ہیں کہ جب پیدا ہوئے تب بھی امت کو یاد فرمایا، سفر معراج پہ تشریف لے گئے تب بھی یاد فرمایا، اور جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار میں آپ کو پہنچایا گیا تب بھی اپنی امت کو یاد فرمایا، اور آج قبر انور میں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی اپنی امت کو یاد فرمائیں گے۔ جب امتیں دوسرے نبیوں کے پاس جائیں گی، مخلوق خدا کبھی حضرت آدم کے پاس جائے گی، کبھی حضرت نوح کے پاس جائے گی، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی، سب کہہ دیں گے آج ہمیں تو خود اپنے معاملات کی سوجی ہوئی ہے۔ بہرحال آخر میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے لوگ تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال اللہ تبارک و تعالی میرے ان کلمات کو قبول فرمائے، اور میں نے اپنے